بسم اللہ الرحمن الرحیم الوحدۃ الاولی من کتاب العب اتعلم العب اتعلم هذا اسم الكتاب العب اتعلم والوحدۃ الاولی پہلا یونٹ۔ لاحظ آپ ملاحظہ کیجئے، دیکھیں، ھذا معلم یہ معلم ہیں، یہ استاد ہیں، ھذا یہ معلم ایک استاد ہیں، ہؤلاء یہ سب معلمون اساتذہ ہیں، ہؤلاء یہ سب معلمون اساتذہ ہیں۔ جب اشارہ کرنا ہو ایک استاد ایک شخص کی طرف تو کہیں گے ھذا، جب زیادہ اشخاص کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ سارے وہ جو اشخاص ہیں وہ قریب ہوں تو اس وقت کہیں گے ہؤلاء۔ ھذا معلم یہ ایک استاد ہیں، ہؤلاء معلمون یہ سب اساتذہ ہیں، ھذا صیاد یہ ایک شکاری ہے، ہؤلاء صیادون یہ سب شکاری ہیں، ھذا صیاد یہ شکاری ہیں، ہؤلاء صیادون یہ سب شکاری ہے۔ والآن اکمل اب آپ مکمل کر لو، جیسے مثال کے طور پر پہلے دو جملے میں بنا کر دے دیتا ہوں۔ ھذا مسلم یہ مسلمان ہیں، ہؤلاء مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، ھذا مدرس یہ استاد ہے، ٹیچر ہے، ہؤلاء مدرسون یہ سب اساتذہ ہیں، ٹیچر ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی جملے آپ پورے کر لو، 3 جملے۔ لاحظ پھر دیکھیں، انا اشرب میں پیتا ہوں، انا العب میں کھیلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنے لیے کہیں گے متکلم مفرد ہو وہ چاہے مذکر ہے یا مؤنث ہے تو وہ کہے گا انا اشرب میں پیتا ہوں، انا العب میں کھیلتا ہوں۔ اس طرح سے بہت سارے افعال اور بھی، انا آکل میں کھاتا ہوں، انا اذهب میں جاتا ہوں، انا اجری میں دوڑتا ہوں، انا اتریض میں ورزش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انا اقرأ میں پڑھتا ہوں، انا اکتب میں لکھتا ہوں، انا اسمع میں سنتا ہوں، انا احفظ میں یاد کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ بہت سارے افعال اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اپنی طرف اشارہ کر کے جب اپنی طرف سے کہیں گے تو متکلم کی طرف سے بات کہنے والا جب اپنے آپ سے تعبیر کرے گا تو کہے گا انا افعال میں کرتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں کھیلتا ہوں، جیسے یہاں پر لکھا ہے۔ جمع کے لیے اگر وہ 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں، اس کے لیے نحن ضمیر راجع ہوگا، اور نشرب کہیں گے، اشرب نہیں کہیں گے، نلعب کہیں گے، العب نہیں کہیں گے۔ اس طرح سے جتنے بھی افعال ہیں ان سب میں نون لگایا جائے گا فعل مضارع کے صیغے میں۔ نحن نشرب ہم پیتے ہیں، نحن نلعب ہم کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں نحن ناکل ہم کھاتے ہیں، نحن نسمع ہم سنتے ہیں، نحن نحفظ ہم یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نحن نرکب ہم سوار ہوتے ہیں، نحن ننزل ہم اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نحن نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، نحن نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں افعال آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، جیسے والآن اکمل اب آپ مکمل کر لیں۔ انا اقرأ میں پڑھتا ہوں، نحن نقرأ ہم پڑھتے ہیں۔ باقی بھی آپ اس طرح سے 2 جملے اور ہیں وہ بھی آپ پورے کر لیں۔ اس کے بعد ہے الوحدۃ الاولی، تدریبات یعنی مشقیں۔ ضع علامت صواب او علامت الخطأ ثم صحح الخطأ، ایک تو نشانی لگا لو، صحیح کے سامنے صحیح کی نشانی، غلط کے سامنے غلط کی نشانی، پھر اس کے بعد اس غلطی کی تصحیح بھی کر دو، اس غلطی کو صحیح بھی کر دو۔ ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے، ہی تلمیذ، ٹھیک ہے، تو کیا یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں پہلا والا جملہ بتا دیتا ہوں کہ ھذا اخی ہی تلمیذ یہ غلط ہے، اس کے سامنے آپ سرخ نشان لگا لیں گے اس انداز سے جس طرح اوپر لگا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے نیچے لکھ لیں گے ھذا اخی ھو تلمیذ، ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے، ھو تلمیذ وہ طالب علم ہے، وہ شاگرد ہے۔ آگے آپ خود لگا لیں ھذہ امی ہی طبیبۃ،
यशरब मोहम्मद अताम, मोहम्मद खाना पीता है। यक़रा अहमद अल-क़ुरान, अहमद कुरान पढ़ता है। तो इसमें जो सही है उसके सामने सही लगा ले, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगा ले और फिर उस गलत को सही तरह से लिख भी ले। वसिल जुमलत बिस्सूरा, ठीक है, जुमले को सूरत के साथ, तस्वीर के साथ मिला लो। जैसे हाजा मुहंदिसुन, ये इंजीनियर है, तब इंजीनियर किधर है उसके साथ मिला लो। फ़र्ज़ करें दूसरी तस्वीर जो बच्चों से नीचे की तस्वीर है, ये इंजीनियर साहब की तस्वीर है, तो यहाँ पर इंजीनियर के साथ हाजा मुहंदिसुन लकीर खींच कर इसके साथ लगा लो। हादिही उसरतुन, ये फैमिली है, फैमिली कहाँ है उसके साथ मिला लो। हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ ये भी मिला लो। हादिही तिलमीज़तुन, ये शागिर्दा हैं, ये तालिबा हैं, इसके साथ भी मिला लो। हुवा याकुल, वो खाता है, कौन खाता है उसके साथ मिला लो। इख्तर अल जवाब सहीह, इसमें से सही जवाब को पसंद कर लो। खालिदुन यक़रउल कुरान औ तक्तुबुल कुरान, कौन सा सही है? तो ज़ाहिर बात है खालिदुन यक़रउल कुरान, खालिद कुरान पढ़ता है, ये सही है। तो इस सही के ऊपर आपने टिक का निशान लगा लेना है। फ़ातिमा तो यशरबु अलमा, या आप कहेंगे सही क्या है कि तशरबुल मा अम यशरबुल मा, तो ज़ाहिर बात है कि तशरबुल मा सही है, यशरबु गलत है। हाज़ा अख़ी हुवा तिलमीज़ुन अम हिया तिलमीज़ुन, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हाज़ा अख़ी हुवा तिलमीज़ुन सही है। हाज़िही उख्ती ज़ैनब, ये मेरी बहन ज़ैनब है। हिया तिलमीज़ुन या तिलमीज़तुन, कौन सा सही है? तो ज़ाहिर बात है कि तिलमीज़तुन सही है। अरतिब अल कलिमात अत्तालिया, आने वाले जो कलिमात है इसको तरतीब दो। ये जो सामने उसके तस्वीर लगी हुई है ना, उसमें भी ऐसा ही है कि ये तस्वीर के अज्जा है। इसको पहले कोई गेम भी इस तरह का आता था कि उसमें वो चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती, फिर उसको इकट्ठा करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपसे मतलब यह है कि आप तरतीब से इन कलिमात को लिख लें। जैसे मैं एक दो आपको लिख कर दे देता हूँ, टोटल तो 3-4 ही है, तो इसलिए पहला जुमला मैं लिख कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि हादिही रुक़ैयतु, हादिही रुक़ैयतु, ये रुक़ैया है। हिय मुहंदिसतुन, वो इंजीनियर्स हैं, ठीक है। और बाकी आप ख़ुद कर ले, आसान है कि अना बख़ैरिन लिल्लाहिल हम्द, ये आसान है। और बाकी भी आसान है, 2 जुमले, ठीक है, उसको मैं नहीं करता। अब इस तस्वीर को पहले देखो, फिर उसके बाद लिखा है सिर्फ मातारा, जो आपको नज़र आ रहा है उसको यहाँ पर बयान कर लो। आप अपने अंदाज से यहाँ लिख लो क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। यहाँ जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सारा कुछ यहाँ नीचे आप लिख लो। इंसख, इंसख का मतलब यह है कि इसको कॉपी कर लो। अना उहिब्बु उसरती, ये उन बच्चों के लिए, ज़ाहिर बात है ये तो किताब मदरसों में पढ़ाई जाती है, स्कूलों में, अरबिक स्कूलों में, तो वहाँ पर बच्चों को चूँकि छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको फिर लिखना भी सिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर अना उहिब्बु उसरती, यही मतलब है कि इसको 2-3 दफ़ा आप दोबारा लिख लो। अना उहिब्बु उसरती, अना उहिब्बु उसरती, अना उहिब्बु उसरती। इससे क्या फ़ायदा होगा कि लिखना भी सही हो जाएगा और ये जुमला भी सही तरह से ज़हन में बैठ जाएगा। अना उहिब्बु अबी, मैं अपने बाप से प्यार करता हूँ। अना उहिब्बु उसरती, मैं अपनी फैमिली से मोहब्बत करता हूँ। अना उहिब्बु उम्मी, मैं अपनी अम्मी से प्यार करता हूँ। तअल्लम अयज़न हादिहिल मुफ़रदात, इन मुफ़रदात को भी आप इसी तरह से सीख लो। तअल्लम अयज़न, इसी तरह से सीख लो। हादिहिल मुफ़रदात, ये मुफ़रदात भी। आइलती, मेरी फैमिली। आइलतुन, फैमिली। आइलती, मेरी फैमिली। जद्दी, ठीक है, मेरा दादा। जद्दती, मेरी दादी, ठीक है। अम्मती, मेरी फूफी। और अम्मी, मेरा चाचा। अभी, मेरा बाप। अब इस तरफ देख लें, यहाँ भी जद्दी, मेरा नाना। जद्दती, मेरी नानी। और उम्मी, मेरी माँ। खाली, मेरा मामू। खालती, मेरी खाला। अखी, मेरा भाई। अना, मैं। उख्ती, मेरी बहन।
ٹھیک ہے، تو اسی انداز سے یہ سارے وہ رشتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو دادا دادی ہے اور نانا نانی ہے، ان کو عربی میں جدن جدتن ہی کہتے ہیں۔ دادا کو اور نانا کو جدن کہتے ہیں، اور نانی اور دادی کو جدتن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یا نسبت کا لگ جاتا ہے تو اس وقت پھر جدی جدتی اس طرح سے پڑھیں گے، جدی جدتی۔ باقی عمتی عمی ابی امی خالی خالتی اخی انا اختی۔ والآن حاول ان تتذکر المفردات، اب آپ کوشش کرو کہ وہ مفردات آپ کو یاد ہو۔ تو عائلتی یہ میری فیملی ہے، یہاں پر آپ نے ان ساری چیزوں کو لکھ لینا ہے۔ جیسے یہاں شروع میں دائیں طرف آپ نے لکھنا ہے جدی، پھر جدتی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمتی، پھر عمی، پھر اسی طرح سے دوسرا کون تھا وہ جو ابھی یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ اور اس طرح سے سارے پور کرنے ہیں اسی انداز سے جس طرح اوپر لکھے ہوئے۔ تعلم ایضا هذه المفردات، یہ مفردات بھی اسی طرح سے سیکھ لو۔ طیارن، طیارن بمعنی اڑنے والا، جہاز اڑانے والا، پائلٹ، ٹھیک ہے۔ طیارن بمعنی پائلٹ۔ سباکن، سباکن بمعنی فٹنگ کرنے والا، جو گھروں میں فٹنگ کرتے ہیں خاص طور سے بجلی وغیرہ کے پائپوں کا یا پانی کے پائپوں کا، اس کو کہتے ہیں سباک، ٹھیک ہے۔ تو سباکن۔ بناءن، بنا کہتے ہیں مستری کو، اور طباخن، طباخ کہتے ہیں کھانا پکانے والے کو۔ شرطیون، پولیس والا۔ مزارعن، کھیتی باڑی والا۔ حلاقن، نائی۔ ممرضن، جو ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے، ایک تو طبیب ہوتا ہے، ایک اس کے ساتھ دوسرا جو کام کر رہا ہوتا ہے، ڈسپینسر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں ممرض کہتے ہیں۔ نجارن، نجار کہتے ہیں کارپینٹر والے کو، ٹھیک ہے، کارپینٹر کو۔ اور کہربائیون، کہربائی بجلی والا، کہربائیو بجلی والا۔ تو یہاں بیچ میں لکھا ہوا ہے المہن، المہن محنتن کی جمع ہے، اور محنتن کا معنی ہے پیشے، پیشہ عفن، المہن پیشے۔ تو یہ مختلف پیشے ہے، کوئی طیار ہے، کوئی سباک ہے، کوئی طباخ ہے، کوئی بنا ہے، کوئی شرطی ہے، کوئی مزارع ہے، کوئی حلاق ہے، کوئی ممرد ہے، کوئی نجار ہے، کوئی کہربائی ہے، ٹھیک ہے۔ والآن حاول ان تتذکر المفردات، اب آپ خود کوشش کرو، حاول کوشش کرو، ان تتذکر کہ آپ کو یاد آئے، المفردات مفردات۔ تو فرض کریں یہ جو اڑنے والا شخص ہے، اس کے نیچے آپ لکھیں گے طیار، اس کے بعد جس نے یہ آلات اوزار اٹھائے ہوئے اس کے سامنے لکھیں گے، اس کے نیچے لکھیں گے سباک، اور اسی طرح سے دوسرا جو اینٹیں وغیرہ اٹھایا ہوا ہے اس کے ساتھ لکھیں گے بنا، اور اس طرف جو کڑا ہوا ہے اور اس کے بارے میں آپ لکھیں گے طباخ، ٹھیک ہے۔ نیچے والا شرطی ہے، پولیس ہے، اور پھر اس سے نیچے حلاق ہے، پھر اس کے ساتھ ممرد ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا کون ہے، یہ نجار ہے، آری وغیرہ لیے ہوئے اس نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہربائی ہے، اور اس سے اوپر والا شخص کون ہے یہ تو میں بھول گیا، مزارع ہے عفن، ٹھیک ہے، مزارع۔ العب، اب آپ کھیلو۔ اکتب کلمات تبدأ بهذه الحروف، ایسے کلمات لکھ لو کہ جو ان حروف سے شروع ہوتے ہیں۔ میم سے شروع ہونے والا ایک انسان کا نام لکھو، پھر میم سے شروع ہونے والا ایک حیوان کا نام لکھو، پھر میم سے شروع ہونے والا کسی نبات کا، پودے وغیرہ کا نام لکھو، پھر میم سے شروع ہوتا ہو کوئی جماعت کا نام لکھو، اور پھر میم سے شروع ہوتا ہو کوئی پیشہ ہو اس کا نام لکھو، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے درجہ یعنی نمبر، اسی طرح سے با سے شروع ہوتا ہو، کاف سے شروع ہوتا ہو، نون سے شروع ہوتا ہو۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ تو جماعت کسی چیز کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو اس کو جماعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبات کس کو کہتے ہیں؟ جیسے فواکہ ہے، خضروات ہے، زروع ہے۔ فواکہ پھل فروٹ میوے، اور خضروات سبزیاں، زروع کھیتی وغیرہ چیزیں۔